ناظرین، ڈرامہ سیریل انتہا کی آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے، پوری دیکھیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ نوشین زندگی اور موت کے درمیان اکیلی تھی۔ نوشین کے سامنے اس کے کرتوتوں کی فلم چل رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی مکاری اور دھوکے بازی میں گزار دی۔ کیا ملا مجھے؟ جاوید صاحب کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ اس نے مجھ سے محبت کی تھی اور میں نے اس کی اولاد کے ساتھ کیا کیا۔ میں نے تو جاوید صاحب کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ ادھر سجل نوشین کو ملنے آتی ہے۔ احمد کہتا ہے تم امی سے نہیں مل سکتی، تمہاری دولت اور ہوس کی عادت نے امی کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے۔ آج امی صرف تمہارے گناہوں کی سزا کاٹ رہی ہیں، اب کیوں آئی ہو یہاں پر؟ سجل کہتی ہے احمد یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ میری ماں ہے۔ احمد کہتا ہے ماں، اگر تم انہیں ماں سمجھتی تو ان کے ساتھ دھوکے بازی نہ کرتی۔ مجھے تو یہ بھی شک ہے کہ امی کو جن ڈاکوؤں نے گولی ماری ہے وہ تمہارے ہی بھیجے ہوئے لوگ ہوں گے، کیونکہ مجھے تم سے کوئی بعید نہیں ہے۔ چلی جاؤ یہاں سے۔ سجل چلی جاتی ہے۔ سجل جیسے ہی گھر پہنچتی ہے ملازمہ سے پوچھتی ہے گھر میں کوئی نہیں ہے، کہاں گئے ہیں سب؟ ملازمہ بتاتی ہے اسد، نوید اور زینب تو ہاسپٹل گئے ہیں اور انم باجی فہد کے ساتھ گئی ہیں۔ سجل کہتی ہے یہاں فہد آیا تھا کیا؟ ملازمہ کہتی ہے جی، فہد صاحب انم بی بی کو منا کر لے گئے ہیں۔ سجل کہتی ہے تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو رہی؟ فہد یہاں کیسے آ سکتا ہے؟ میری اور فہد کی تو اگلے ہفتے شادی ہونے والی ہے۔ ملازمہ کہتی ہے بی بی جی مجھے آپ کی شادی کا تو پتہ نہیں کہ اب اس کا کیا ہوگا، جتنا جانتی ہوں اتنا بتا دیا ہے۔ سجل فوراً فہد کو کال کرتی ہے مگر فہد سجل کی کال ریسیو نہیں کرتا۔ فہد انم کو کہتا ہے سجل کی کال ہے، یہ لو فون، آج جتنی اس مکار پر بڑھاس نکال سکتی ہو نکال دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ انم فہد کے فون کو اٹھاتی ہے۔ سجل کہتی ہے یہ فہد کا فون ہے، تم وہاں فہد کے پاس کیا کر رہی ہو؟ انم کہتی ہے سجل تم بیوقوف ہو یا پاگل؟ بھلا شوہر کا فون بیوی کے پاس نہیں ہوگا تو کس کے پاس ہوگا؟ مجھے بتاؤ تمہیں میرے شوہر سے کیا کام ہے؟ سجل کہتی ہے تم اپنی بکواس بند کرو، فون فہد کو دو، میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ انم کہتی ہے سجل تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے، تم نے جتنی مکاری دکھانی تھی دکھا لی، اب فہد کی زندگی سے اس گھر سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہاں خبردار اگر دوبارہ سے میرے شوہر کی طرف دیکھا بھی تو۔ سجل کہتی ہے تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ فہد کہتا ہے دماغ تو تمہارا خراب ہو گیا ہے سجل، جو تم ہم دونوں کے بیچ آ گئی تھی۔ تم دو پیار کرنے والوں کو جدا کرنا چاہتی تھی، یہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ جاؤ اپنا کام کرو بی بی، خبردار اگر تم نے اب اس گھر میں قدم رکھنے کی کوشش بھی کی تو تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میں تم سے شادی کروں گا جو اپنی ماں اور بھائی کی نہ ہو سکی تو میری کیا ہوگی؟ تم دھوکے باز تھی، دھوکے باز ہی رہو گی۔ سچل کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے۔ فہد تم مذاق کر رہے ہو، دیکھو اگر یہ مذاق ہے تو جان لیوا ہے۔ تم آنٹی سے میری بات کراؤ۔ اس بار تو فریدہ کے بھی تیور بدلے ہوئے تھے، نہ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے تم چند قیمتی چوری کیے ہوئے گفٹ مجھے دے کر خرید لو گی؟ تم میری جنت کو برباد کرنے آئی تھی۔ بی بی اپنے کام سے کام رکھو۔ سچل کو بہت غصہ آ رہا تھا مکار بڑھیا، تو بھی کسی سے کم نہیں، تو نے ہی مجھے فہد اور انم کے درمیان آنے کا موقع دیا تھا، اب وقت پڑا تو آنکھیں بدل لی طوطا چشم۔ فریدہ فوراً کال کاٹ دیتی ہے، یہ تو میرے ہی پول کھول رہی تھی۔ فریدہ انم کے واری صدقے جا رہی تھی، مجھے تو سچل نے اپنی باتوں میں لگا لیا تھا، ورنہ میں تو اپنی بہو سے بہت پیار کرتی ہوں۔ فریدہ انم کو گلے لگاتی ہے۔ انم بہت خوش ہو رہی تھی، سجل کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، یہ کیا ہو گیا، سب ختم ہو گیا۔ خیر میں بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں ہوں۔ سجل اپنی ماں کے پاس آتی ہے۔ نوشین کہتی ہے کیوں آئی ہو میرے پاس؟ میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تمہیں دینے کے لیے، تمہاری وجہ سے میں موت کے منہ تک تو آ گئی ہوں۔ کاش میں تم جیسی بیٹی کو جنم دیتے ہی تمہارا گلا گھونٹ دیتی۔ جاوید صاحب کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے تمہارے ساتھ مل کر ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا، ہمیشہ نفرت کے بیج بوئے۔ چلی جاؤ تم۔ سجل کہتی امی میں اکیلی رہ گئی ہوں، فہد نے مجھ سے شادی سے انکار کر دیا ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے۔ نوشین کہتی ہے دھوکہ تو تم دے رہی تھی سب کو، فہد نے تو وہ کیا ہے جو اسے کرنا چاہیے تھا، تم نے تو احمد کو بھی نہیں بخشا، جس کی زبان تمہیں آپی آپی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ سجل کہتی امی میں اکیلی رہ گئی ہوں، مجھ پر رحم کھائیں، کوئی مجھ سے بات نہیں کرتا، آپ احمد کو کہیں نا مجھے معاف کر دے، میں آپ کے شیئر احمد کے شیئر سب واپس کر دوں گی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، سب لے لیں میرا۔ نوشین کہتی ہے تمہارے چہرے سے تو مجھے اب بھی
मक्कारी झूठ और फरेब की बू आ रही है। तुम कभी नहीं सुधरोगी। जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। सजल के पांव लड़खड़ा रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा कोई नहीं, मैं अकेली रह गई। मुझे हरा दिया सबने मिलकर, मगर मैं भी हारने वाली नहीं हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता। अनम ने एक बार फिर फहद को मुझसे छीन लिया। वो मक्कार बुढ़िया, उसने मुझसे बहुत खिदमतें करवाई हैं। इतने तो कभी मैंने अपनी माँ की नहीं की थी। सब मतलबी हैं यहाँ। फिर इल्ज़ाम मुझे ही क्यों? मैं तो अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही थी। मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया था। सजल के कह कहे उभर रहे थे। सजल अपना सब कुछ अहमद के नाम कर देती है। सजल तन्हाई का शिकार हो जाती है। उसके चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ सजल की दिलखराश चीखें उभर रही थी। मैं मर क्यों नहीं जाती, ये अजियत मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। सजल की आंखें बंद हो रही थी। अरुसा बिल्कुल ठीक होकर घर आ जाती है। जैनब और नवीद अरुसा के बेबी से बहुत प्यार करते हैं। नवीद असद को फाइल देता है। असद कहता है, नवीद भाई ये क्या है? नवीद कहता है, ये वो है जो तुम्हारा है। मैंने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया है। शायद ऐसा करके मैं अपनी गलती का अजाला कर सकूं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अरुसा से कहो मुझे माफ़ कर दे। मैं और जैनब खामखा अरुसा को कसूरवार ठहराते रहे। नवीद अहमद को बुलाता है। मेरा रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अहमद कहता है, नवीद भाई आप बड़े हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं। असद और नवीद अहमद को भी हिस्सा देते हैं। अस्मा भी अपने हिस्से में से अहमद को बराबर का हिस्सा देती है। इतने में अहमद के नंबर पर कॉल आती है। सजल आपकी बहन है। अहमद कहता है, जी, बदकिस्मती से वो मेरी ही बहन है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वो इस दुनिया में नहीं रही। अहमद लंबी सांस लेता है। नवीद और असद पूछते हैं, अहमद क्या हुआ? अहमद कहता है, सजल की डेड बॉडी पुलिस को उनके फ्लैट से मिली है। अस्मा कहती है, बहुत बुरा हुआ, अल्लाह सजल की मगफरत करे। फहद और अनम अपनी जिंदगी में खुश थे। अनम अरुसा को कहती है, काश मेरी भी तुम जैसी कोई बहन होती जो हर जगह मेरी रहनुमाई करती। अरुसा कहती है, हाँ, तो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहन ही समझा है, तुम्हारी बातों को कभी पूरा नहीं मनाया। अनम कहती है, मगर मैंने तो तुम्हें कभी अच्छा नहीं समझा, हमेशा तुमसे लड़ती थी, बदतमीजी करती थी। अरुसा कहती है, वो तुम्हारा बचपना था, अब तुम बड़ी हो गई हो, मुझे पता है अब तुम मुझसे कभी नहीं लड़ोगी। अरुसा अपने बेबी को जैनब को दे देती है। अब ये आपके पास रहेगा, आपका बेटा बनकर। आप इसकी बड़ी मामा और मैं छोटी मामा। जैनब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, ये ठीक है। ड्रामा इंतहा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।